تاکہ ہم یہ جو آن سلاٹ آپ کے اوپر آئے گا مائنس دی اکانومی. زبیر صاحب میں نے یہ بات کہہ دی کہ مہنگائی کا پریشر تو حکومت پر رہے گا, لیکن لارجلی آپ حالات دیکھیں, سیاسی ایک پوسچرنگ ہوتی ہے, کس کروٹ کون جا رہا ہے, یہ سارے ہم اس پر نظر رکھتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا, اتحادی چلے گئے تو وہ اس وجہ سے نہیں جائیں گے, وہ اس وجہ سے جائیں گے, ٹی ایل پی دھرنا لے کر آ گئی ہے, بلوچستان میں تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے. آپ کی اسیسمنٹ ایز اے پولیٹیکل, ذرا آپ اس سارے ٹرموائل میں پچھلے 5-7 سال میں جب آپ کی حکومت میں ٹرموائل شروع ہوئے تھے یہ, تو آپ اس کا حصہ تھے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ, کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں, آرگینک ہے یا کوئی مسئلہ ہے گورنمنٹ کے لیے؟ کاشف, ایک تو آپ اپنے جب پروگرام کرتے ہیں تو کرکٹ کے حوالے سے آسان, مزیدار, اچھی باتیں, اور ہمیں ایسے مشکل میں ڈالتے ہیں جیسے کہ ورلڈ کپ ختم ہو چکا ہے. زبیر بھائی میں نے آتے یہی کہا ہے ہمارے کرکٹ کے بارے میں پروگرام یار, تاکہ ہم اپنا اچھا ٹھنڈے بغیر بلڈ پریشر کے اٹھ جائیں. اینی وے, اور سر میں اس دنیا میں بلڈ پریشر نیچے نہیں اوپر لے جانے کے لیے آیا. میں یہ جو کہہ رہا تھا کبھی بھائی نیچے بھی کرنے کی کوشش کرے. اینی ویز, کمنگ بیک ٹو سیریس تھنگس, وہ میں اکانومی کا لے کے نہیں آ رہا, لیکن وہ اس سے بھی ایڈڈ ایک میں نے وہ ایڈ کر دیا ہے, میں نے وہ اسی لیے میں نے ایڈ کر دیا. میں صرف آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ اگر اسیس کریں گے آج پوزیشن اس گورنمنٹ کی, آپ کو اگر اپنی لیڈرشپ کو بتانی ہو تو آپ کیا اسیس کر کے بتائیں گے, حکومت مشکل میں ہے یا ٹھیک ہے, گزارا ہے؟ میرا خیال ہے اگر میں اس وقت اگر ہماری حکومت ہوتی تو میں بہت پریشان ہوتا, اور پریشانی کی ایک وجہ جو ہے وہ ان نون چیزیں ہیں. دوسرے جو آپ نے کہا جس طرح بلوچستان وغیرہ میں, اس کو بھی منسوب کیا جا رہا ہے اس کشیدگی سے کہ چونکہ کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا تو بلوچستان کی حکومت گر گئی, اور اسی طرح سے پھر آگے کا اسیسمنٹ کیا جا رہا ہے. اور وہ جو آپ نے مہنگائی کی بات کی, بٹ میں صرف ایک ایڈ کروں گا, آپ دیکھیں آئی ایم ایف کی جو بات چیت چل رہی تھی وہ بھی ابھی تک کسی طرف نہیں پہنچ رہی ہے. سو وہ جو معیشت کے حوالے سے انسرٹنٹی اچھا, ہے. اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کر دوں زبیر صاحب, اس میں کچھ سفیروں کو, اہم سفیروں کو واپس بلانے کی بات بھی ہو رہی ہے, جو آپ جانتے ہیں کہ وچ از ویری کروشل ایک سرٹن پرسپیکٹو کے اندر. وہ ذرا ہو جائے تو اب زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی سچویشن میں, لیکن یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ اس کو واپس بلایا جا رہا ہے, اس کو واپس بلایا جا رہا ہے, اپوائنٹمنٹس جو کہ ان کی نہیں تھیں. اب اس وجہ سے بھی کافی آپ کو, آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے اگر آپ مجھ سے کہیں تو مجھے نہیں لگتا, میں آل از ناٹ ویل, میرا ایک لائنر یہ ہوگا, آل ڈزنٹ لک ٹو بی ویل. آپ کو پتا دھرنا آ گیا وغیرہ وغیرہ, سو یو آلسو تھنک آل از ناٹ ویل. آپ نے وہ جو کہا تھا کہ ایک ریلیجیس پارٹی نہیں, دیٹس اے پولیٹیکل پارٹی. دیکھیں نا, میں نے مذہبی سیاسی جماعت کہا تھا سر. مذہبی سیاسی مطلب دیکھیں نا, ایک دفعہ جب آپ پولیٹیکل پارٹی بن جائے تو پھر آپ مذہب کو ایز اے کارڈ یوز کرنا میرا خیال ہے صحیح بات نہیں ہونی چاہیے. صحیح تو نہیں ہے لیکن کرتے تو ہیں. کرتے تو ہیں, بٹ میں تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے کلیریفیکیشن کہہ رہا ہوں کہ جی وہ ہمیں فیصلے جو ہیں اس حکومت کو جو کلیئرلی ایسا لگ رہا ہے, محسوس کیا ہو رہا ہے کلیئرلی شیخ رشید کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ وہ ڈر گئے ہیں, اور ڈر کے وہ اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں بین ہے, کبھی کہتے ہیں کلعدم, اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کلعدم ہے, اور حالانکہ دونوں میں بین میں اور کلعدم میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس طرح سے جو انہوں نے یہ کہا یہ بین نہیں ہے, اپنے نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں, ابھی انہوں نے الیکشن لڑ کے ووٹ لیے ہیں, یہ جو ابھی ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں, پھر کسی نے سوال پوچھا, انہوں نے کہا ہاں قلعدم تو ہے, لیکن پہلے کہتے ہیں قلعدم بین نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں قلعدم تو ہے جی. سو آئی مین دیکھیں, میرا اپنا خیال ہے کہ جو میں عمران خان کو ایک چیز کا ہمیشہ بینیفٹ دیتا تھا جو ان کی پازیٹیو سائڈ تھی کہ وہ کریج شو کرتے تھے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے ہیں جس میں ان کو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے اور بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے کہ جی یہ چیزیں ہیں, آئی تھنک کلیئرٹی ہیز ٹو کم ان, کیونکہ وداؤٹ کلیئرٹی انسرٹنٹی ول لیڈ ٹو مور آف وہ لوگ بیٹھ کے کنسپریسی تھیوریز ہوں گی کہ آپ Absolutely. جی دیٹ از واٹ دیٹ از کریکٹ, کہ جہاں پہ ان دی ایبسنس آف انفارمیشن رومرز آ جاتے ہیں. جب آپ انفارمیشن نہیں دیتے تو لوگ سب اچھا نہیں ہے, خرابی ہو رہی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کیوں مسئلے پھنسے ہوئے ہیں. سو وہ لوگ جو ایسے وقت میں بولتے ہیں وہ بول رہے ہیں,
اور وہ کیوں بولتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے. سو وہ جب بولتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ خطرے کی میں نے گھنٹی یہی ہے. بات کی تھی کہ آپ نے ایک جو سینیریو زبیر بھائی نے بنایا اور آپ نے انٹرو دیا تو ہم نے کہا کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی انسیکیورٹی یہی ہے نا. میں سمرائز کرتا ہوں. تو ایک تو میں زبیر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ جو نواز شریف میں کوالٹی نہیں تھی ایز اے لیڈر, وہ کریج فیل کرتے ہیں اور کریج دکھاتے رہے ہیں اور سارا ان کا پاس یہ بتاتا ہے. یہ تھینکس ٹو زبیر بھائی. اب 1 to 1 میرے خیال دوسرا کوسچن یہ مولانا فضل الرحمان سے بھی کریں گے, کیونکہ کنفیوژن اتنی ہے, ووٹ کو عزت دینی ہے, ہم نے لوگوں میں جانا ہے, اداروں کو بہت کچھ کہنا ہوتا ہے. تو پوچھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان کو خاقان عباسی کس دن شو کاز نوٹس دے رہے ہیں, جو بلوچستان کے اندر ہوا ہے اور باپ کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں. ادھر تو پیپلز پارٹی کو اس لیے نکالا گیا تھا نا, شو کاز اس لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے باپ کے 4 بندے لے لیے تھے. تو میرا خیال ہے یہ ایک شاید خاقان عباسی بھی دے دیں گے. تیسری چیز یا شاہد صاحب ریزائن کر دیں ایک اگین کریج دکھاتے ہوئے. اچھا اب لگتا ہے یا تو پی ڈی ایم میں 2 پارٹیاں ہیں, نون اور جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ, یا نون چھوڑ دے گی یا جمعیت چھوڑ دے گی, پتہ نہیں. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کریج کون دکھاتا ہے, چلیں دیکھتے ہیں. کیونکہ وہ تو اتنے آپ کو پتہ نا پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا تھا, باپ کے 4 ووٹ لیے تھے. لیکن مولانا صاحب کی ہر پالیٹکس کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. یہ آپ کے نوجوان ہیں. نہیں کاشف بھائی, آپ کو 2002 کی گورنمنٹ 2002 کے شفاف ترین الیکشنز بقول مولانا صاحب کے, مولانا صاحب یہاں پہ اپوزیشن لیڈر ساتھ جڑے ہوئے تمام اپوزیشن کے, اے آر ڈی کی بنی ہوئی تھی, اور وہاں پر یہ کافلی کے ساتھ بلوچستان میں حکومت میں بیٹھے. سر اگر اس طرح چلے جائیں تو پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی مفتی محمود صاحب نے. سر اس سے آگے چلے جائیں, کیونکہ تو میں جمعیت علماء ہند پہ چلا جاتا ہوں. وہ کانگریس نے بنوائی تھی, اور کیوں بنوائی تھی کہ جو خلافت موومنٹ چل رہی تھی, اور اس وقت مسلم لیگ کہاں کھڑی تھی. یہ چھوڑے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں زبیر بھائی نے اچھی باتیں کی نا, میں ان کا جواب دے رہا تھا. پھر آ جاتے ہیں ایم کیو ایم پہ. بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ یہ جو آوازیں ریز ہو رہی ہیں کنسرن ہے یار. ایم کیو ایم جماعت ہر گورنمنٹ میں کہیں نہ کہیں حصہ رہی, اور ایم کیو ایم نے اس کے 3 بڑے مطالبات کہ کراچی کی پاپولیشن کی سینسس ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایک تھا آرگومنٹ تھا, نون لیگ کے دور میں ہوا. آپ کو پتا ہے اس دفعہ کیبنٹ نے کیا کیا کہ آپ کو سینسس ایم کیو ایم کو ریشنلٹی کی بنیاد پر کیسے جج کر سکتے ہیں؟ ریشنلٹی پہ نہیں کر, لاجک سے نہیں چلتے ہیں. وہ 110 پہ پیٹرول ہوتا ہے, حکومت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, 132 پہ ہوتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں. یار یہ ایم کیو ایم ہے. تو میں آپ کا آرگومنٹ اگر پورا کر دے تو میں آپ کو سیکنڈ کر رہا تھا. اچھا, میں آپ کے آرگومنٹ کو سیکنڈ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کہہ لیں, ان کا مسئلہ کچھ اور ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تھینک یو ویری مچ. میں یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ کراچی کو لوکل گورنمنٹ سے فنڈ ملے ہیں, گرین لائن بن رہی ہے, کے سی آر بن رہی ہے, ان کا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا, کیونکہ ریز ہوتے ہیں کوسچنز. بات کرنے کا مقصد یہ کہ اب کہیں کیا بیڈ آف روزز ہے, پھولوں کا بستر ہے پاکستان پہ گورنمنٹ کرنا. اس طرح دیکھ لوں کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی اور کیا کیا ایشوز تھے, وہ آپ کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا. آپ کہیں گے بات کہیں اور چلی جائے گی, میں اس پہ بھی نہیں آتا. ایشوز آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بات اتنے سارے اکٹھے نہیں آتے. نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. شاید وہ اتنے عرصے سے ٹیکل ہی نہیں ہوئے, سیٹل ہی نہیں ہوئے, تو اس لیے وہ ایشو دوبارہ ریز ہوتے ہیں. ہر ایشو کو سیٹل ہونا ہے کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر. آپ وہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. میں اس کی آپ یہ دیکھ لیں نا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں کووڈ آیا, پہلی دفعہ آیا نا, پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی اکنامک ٹرموئل تو نہیں آیا. آپ نے جیسے انفلیشن کی بات کی, انفلیشن تو 1974 سے 1970 بھٹو صاحب کے دور میں سب سے زیادہ ہوئی تھی مڈل کرائسس کی وجہ سے. پھر جو فائنینشیل پورے دنیا میں کرنچ آیا تھا 2008 سے 2011 تک, آپ اس میں انفلیشن ریٹ دیکھیں تباہی پھر گئی تھی. بٹ دیکھو کچھ سیٹل تو ہونا ہے نا کہیں, کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اس ملک کو لے کے. تو اس طرح کے ایشوز آتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح. کوئی ان یوزل بات نہیں. آپ مجھے بتا دیں کیا ان یوزل بات, آپ بتا دیں. اگر آپ نہیں, یہ جتنے آپ نے بتایا, جتنا آپ نے بتایا, آپ کو یہ بڑا ایشو ہے, آپ کو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ایک طرف اس طرح کے بیان پہلے نہیں آتے تھے کہ شہباز شریف باہر نہیں جانا چاہتے, نواز شریف باہر جانا چاہتے ہیں. کیا پہلے یہ نہیں آتا تھا کہ شہباز شریف واپس آنا چاہتے ہیں اور نواز شریف نہیں آنے دے رہے؟ اس کے بعد یہ نہیں آتا تھا کہ مریم اور نواز شریف جو کرتے ہیں اداروں کے ساتھ تضحیق کرتے ہیں. کل کا شہباز شریف کا بیان پڑھ لیں کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو اداروں کو تضحیق امیز رویہ. میں اداروں پہ آتا ہوں یار, اداروں پہ بھی ایک اور گفتگو بھی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے, میں اس کے اوپر آتا ہوں. زبیر صاحب کا ویو اس پہ لینا میں نے بھی. کاشف بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ ایشوز ہیں نا, یہ آج سے تو نہیں چل رہے نا. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. آج سے نہیں چل رہے, ہفتہ 10 دن 20 دن سے چل رہے ہیں. نئے ایشوز ہیں, ان کو اگر آپ یو آر برشنگ اٹ انڈر دا کارپیٹ, آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایشو سیریس نہیں ہے. میرے خیال میں کون سا نیا ایشو بتائیے جو پاکستان میں پہلے نہیں آیا؟ پاکستان میں جب یہ ایشوز ہوتے ہیں, گورنمنٹس میں میری بات تو سن لیں, جب یہ ایشوز پاکستان میں ہوتے ہیں نا تو کسی خرابی کی خبر لے کے آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو آپ یہ نہ کہنا کہ پہلی دفعہ آئے ہیں,
نہیں آپ کا کس نے کہا؟ 20 دن سے اٹھے ہیں صرف. نہ آپ کی حکومت. اچھا اب یہ کہتے ہیں, یہ جملہ ایڈ کیا آپ نے مولانا فضل الرحمان. حضور میں تو آپ کی حکومت کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی تاریخ کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. کیا ٹی ایل پی نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں دھرنا نہیں دیا؟ آتے رہتے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. کیا کبھی اتحادی حکومتیں چھوڑ کر نہیں گئے؟ اور واپس ہوتا رہتا ہے, آتے بھی ہیں, پاکستان میں ہوتا رہتا ہے. زبیر صاحب ان کو میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں جو ریسنٹ پاسٹ میں ہو رہے ہیں, اس میں کچھ اچھائی کی خبر نظر نہیں آ رہی حکومت کے لیے. دیٹس دا لارجر آرگومنٹ. جی پہلے تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میاں نواز شریف کرجس نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح سے نہیں یوز کرنا چاہیے. میں نے عمران کے لیے جو بات کی تھی وہ اس تناظر میں کی تھی کہ وہ اس چیلنج کو اگر سمجھتے ہیں کہ کتنا سیریس چیلنج ہے اور اس سے ان کی پاپولیرٹی کس طرح سے اروڈ ہو رہی ہے. اور میں مہنگائی کے حوالے سے بتا دوں علی, فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کل کا بیان ہے 70 ایئر کی ہائیسٹ فوڈ انفلیشن ہے پچھلے 3 سال میں. یہ کوئی مذاق بات نہیں ہو رہی ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.